بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے مولا کے ان پر کروڑوں۔ امام محمد رضا کی شاعری قرآن اور حدیث سے پر ہے۔ ہر شعر میں یا تو قرآن کی طرف اشارہ ہے یا حدیث کی طرف۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ میرے ساتھ ہمارا نبی کہیں گے، چند منٹ بول لوں گا۔ میں بھی تھکا ہوں، آپ بھی تھکے ہیں، میں تو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہوں، اتنی بیماری کے باوجود کھڑا ہو گیا۔ میں جب کہوں تو آپ ہمارا نبی کہیں گے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا۔ مطلب سمجھ رہے آپ؟ اس چمک والے اشارہ ہے رسولوں کی طرف، اشارہ ہے نبیوں کی طرف۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کرام و رسول اعظام تشریف لائے۔ ان کا آفتاب نبوت چمکتا رہا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند۔ آدم سے عیسیٰ تک ایک ایک وقت میں سینکڑوں نبی۔ گویا کہ امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا گیا۔ نبوت کی روشنی میں دوسرا نبی آیا، تیسرا آیا، مگر جب مصطفیٰ کا معاملہ آیا تو عیسیٰ کے بعد نبوت روک دی گئی۔ 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 500 سال کا عرصہ گزر گیا تو پھر اللہ نے آپ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا۔ کب؟ جب پوری دنیا میں اندھیرا تھا، شرک و کفر کی گھنگور گھٹائیں چھائے ہوئے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، دہشت گردی عروج پر تھی، یتیموں کا مال کھا لینا تو ایک عام سی بات تھی۔ گویا بد اخلاقی یوں کی جتنی حدیں تھی وہ اس وقت کے لوگوں نے پار کر رکھی تھی۔ اللہ نے اس دور میں مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا جب ہر طرف اندھیرا تھا۔ امام فرماتے ہیں اندھے شیشے میں چمکا، تو قیامت تک نہ ملے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہے، اس اچھے سے اچھا، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ نبی ہیں جن کو ہم نے بھیجا ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ایک شخصیت ایسی ہے جس سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، وہ موسیٰ کی ذات ہے۔ اور جب نبی کا معاملہ آیا تو کلام سے محدود نہیں کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، تیسرا پارہ اٹھائیے، شروعات دیکھیے، ترجمہ پڑھیں۔ کسی کو دکھ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ اور ایک ذات ایسی ہے جن کے درجات کو بہت بلند کر دیا۔
تو سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، اور جس کے تلووں کا دھون ہے جس کے اب آیا سمجھتے ہیں امرت جل، اور جب امرت جل کی بات خلد آباد کے آگے کالج ہے میڈیکل کا، جہاں میں نے تعلیم حاصل کی 8 سال رہے، اور وہاں سے اتنی دوری پر جتنی دور دارالعلوم غوثیہ ہے، ایک کھمبوں میں باندھ دیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا پاگل، بڑے سے بڑا آصف زدہ، اور گھر والے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کبھی موقع ملے تو الہ آباد میں کوئی جگہ ضرور دیکھیے۔ اور الحمدللہ 8 سال تک دن کے دونوں ٹائم مجھے اس آستانے کی دست کے چومنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ آستانہ ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑے گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پہلے پڑا رہتا ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ موٹی موٹی زنجیریں پیر میں لے کے گھسیٹتا ہوا مزار کے ارد گرد طواف کرتا، اور پھر وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گھر والے آتے ہیں، کوئی جھاڑ نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی میاں کی نوٹنکی نہیں، کچھ نہیں، رات کتنی ہے کیا کر رہا ہے یار بار کو۔ عبد القادر جیلانی کے سگے بھانجے میرے سلاسل جہاں تک سلسلہ رضویہ میں، تو ایک سلسلہ منوریہ سے بھی مجھے اجازت ہے، جس سے میرا ہاتھ سرکار غوث اعظم تک 7واں پڑا۔ سوچیں گے سن 461 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوا، اور 1446 والا آدمی کا 7واں کیسے پڑ سکتا؟ میں بتا رہا ہوں، سگے بھانے غوث اعظم کو تہجد کا وضو کرواتے، پانی نہیں پانی، ایک دن پانی ڈال رہے تھے، غوث اعظم نے ہاتھ میں پانی لیا، کلی کرنا چاہتے تھے، بھانجے نے سوال کر لیا، حضور آب حیات کسے کہتے ہیں؟ آب حیات کسے کہتے ہیں؟ امرت جل، متن سے امرت جل نہیں نکلتا، ولی کی نگاہ سے غوث اعظم نے برجستہ فرمایا، منور پی لو، اس میں 650 سال کی عمر۔ اور حافظ منوری شاہ نے پی لیا، اللہ نے ان کو 650 سال کی عمر عطا کی۔ جب پیا تھا تو 18 سال تھا، جب وصال ہوا تو 668 آئی، جب امرت جل کی بات آئی تو دور کہاں جائے؟ اللہ اپنے ولیوں کو پوری طاقت دی، پوری دنیا 4 چیزوں سے بنی، کسی سائنسداں سے پوچھیں، آگ پانی ہوا مٹی، یہ چیزیں دنیا کے کام رہنے کے لیے، ہوا نہ ملے گی آکسیجن نہ ملا مر جائے گا۔ تو قرضہ دینا یعنی ان کے بغیر جینا محال، دور نہ جائیے۔ آپ لوگ تو گئے ہوں گے، جاتے رہتے ہیں، انڈیا میں جگہ ہے اجمیر مقدس، غریب نواز آئے، غوث اعظم نے انہیں بھیجا، غوث اعظم نے ممبر سے اعلان فرمایا، قدمی ہاذا علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم
دنیا کے ہر ولی کی گردن پر. کیوں؟ معرج النبوت وغیرہ کچھ کتابوں نے یہ بھی روایت لکھی ہے کہ معراج کی رات جب جبریل امین آئے، براق لے کر آئے، عرض کیا ان اللہ اشتاق لقاءک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، میں لینے آیا ہوں. مصطفیٰ تیار ہوا. جانا کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا. کیا ابھی بچے سے آپ نے سنا ہے کوئی یاد ہے ان کے عروج؟ سدرۃ المنتہا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر مقام سدرہ. اور مقام سدرہ کے آگے عالم جبروت، اس کے آگے عالم لاہوت. یہ مقرر نہیں بیان تھا، یہاں تو بڑے بڑے مقرر رہے ہیں نا. اور پھر ایک مقام ایسا آیا، جبریل پیچھے ہٹے اور ایک ہی جلوہ دونوں طرف سے پھنسا. ایک ہی جلوہ دونوں طرف سے پھنسا. عرش اعظم سے تا سدرۃ المنتہا. اور میں وہ حیرت ہے جبریل میرا مصطفیٰ کون ہے اور خدا کو. جبریل آیا، براق کی سواری لائی. براق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بجلی کی کون سے زیادہ تیز رفتار تھا. پہلا قدم ہاتھ نگاہ پر پڑتا تھا. اونچا براق تھا، گدھے سے کچھ اونچا اور گھوڑے خچر سے کچھ نیچا ہو جانور. بھائی لوگوں نے تو براق کی شکلیں بنا دی، مصطفیٰ کے علاوہ براق کسی نے دیکھے گئے. اب تو تعزیت تھا براق ہے عورت کا منہ، بولے بہت تیز چلتا تھا تو پر لگا دیا آتا نہیں. اور پھر میں ٹھیک ہے اگر تم نے براق لیا تو کربلا سے اس کا تعلق کیا؟ کربلا سے تو کوئی براق کا مطلب ہی نہیں. بہرحال تفصیل میں نہیں جانا. جبریل امین نے براق پیش کی. رکاب اونچی تھی، مصطفیٰ نے قدم رکھنا چاہا تو وزینہ چاہیے. ایک گردن اور کندھن. بڑی شخصیت کے جشن میں آپ ہیں. قسم خدا کی اسی سے بخشش بھی ہو جائے، دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گا. کندھا آیا، مصطفیٰ نے اس گردن پہ قدم رکھا، براق رکھا. جبریل بتا دو یہ کندھا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہی بیٹے کا. آپ کے تشریف لے جانے کے 450 سال کے بعد جیلان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا. ماں امام ہے، آپ کے ایک نواسے کی نسل سے ہوگی، باپ دوسرے نواسے کی نسل. تو عبد القادر کی گردن پہ پیر کس کا پڑا؟ ارے بولیے مصطفیٰ. اور عبد القادر کا پیر سارے اولیاء. جس کی گردن بنی منبر اولیاء، اس قدم کی کرامت ملا. بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کیا قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن ہے. امام احمد نے فرمایا جتنے بھی بعد ہوئے قبر ہوئے، جو پہلے کے اولیاء اللہ، جو حضور کے اولیاء اللہ تھے، جو قیامت تک آنے والے تھے، سب کی روحوں نے سر جھکا دیا. بل علی راسی وائنی یا غوث. اور غوث اعظم نے منبر سے اعلان کیا. کہاں سے؟ بغداد. اور آواز پہنچی دنیا کے کونے کونے.
ہوا نے پہنچائی تو ہوا کا قبضہ کس کا ہوا؟ غوث اعظم کا ہوا نہیں؟ جی جی سنجر کی وادیوں میں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میں رشتہ بھی بتاتا، مقرر رشتہ نہیں بتاتا، غوث اعظم کی سگی چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں غریب نواز، سگی چچا زاد بھانجے ہیں۔ انہوں نے سنجر کی وادیوں میں عبادت میں مصروف، وہ آواز سنی غوث اعظم، فاصلہ کتنا تھا؟ ہزاروں میلوں، سر کو جھکایا، اتنا جھکایا کہ زمین سے لگنے کے قریب، فرمایا بل راسی وائنی یا غوث، ارے ہماری گردن پر ہی نہیں، ہماری آنکھوں پہ بھی آپ کا سر ہے، ہمارے سر پہ بھی آپ کا سر ہے۔ غریب نواز کہہ رہے تھے، غوث اعظم دیکھ رہے تھے، کہاں تھے؟ بغداد تھے۔ جب دیکھا تو مسکرایا، فرمایا غیاث الدین کے بیٹے نے، غریب نواز کے باپ کا نام غیاث الدین، فرمایا غیاث الدین کے بیٹے نے سر جھکانے میں پہل کی اور اتنا جھکایا کہ زمین کے قریب پہنچ گیا۔ لوگوں کو مارے نہ، میں نے ہندوستان کی حکومت ہے، سبحان اللہ، ابے تم ہندوستان سے مٹاؤ گے، میرا راجہ تو راجہ ہے، جو یتیم ہوتا ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے، ہمارا تو سرپرست والی ہے کوئی۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ اولیاء اللہ، یہ محبت کا پیغام ہے، نفرت کا نہیں دیتے۔ ان کے در پہ جو آتا ہے مانگنے کے لیے تو وہ اس کا دین نہیں دیتے، اس کا مذہب نہیں دیتے، عقیدت ہو۔ بڑے بڑا نمازی چلا ڈالنے والا جب اسے اولاد نہیں ملتی ہے تو غریب اولاد کے آستانے پہ جاتا ہے، اگر اولاد نہیں ملتی اس لیے عقیدت نہیں، مطلب کے لیے گیا، مگر ایک ہجڑا اگر غریب اولاد کے آستانے پہ صدا لگا دیتا اولاد چاہیے تو غریب نواز اسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناممکن کو ممکن بنانا وہی کرنا، ناممکن کو اب جو بھی نہیں ملی تو غریب غوث اعظم غریب نواز کی 6 مہینے طبیعت چلے تو کہا حضور اجنبی جگہ ہے، آپ کو ساتھ چلنا پڑا، فرمایا آپ تو میرا وقت قریب آ رہا، آپ پھر کہا یہ میرا کاسا، کاسا سمجھتے پیالا، اور یہ میرا آقا۔ غریب نواز کے پاس جو کاسا تھا وہ غوث اعظم کا تھا، تو پیسہ کا تھا جو سمندر کو آنکھیں دکھانے والے انا ساگر کو اپنے ضرب میں پکڑ لیا، فقیر کو دیا تھا۔ میں نے کہا نا پانی پہ بھی حکومت ہوتی، اور کہا تھا جا یہ پرتھوی راج میں پانی بند کیا جا، انا ساگر کے پاس جانا اور میرا پیغام دینا، تو یہ معین الدین بلاتے ہیں، کہلوایا تھا، ڈائریکٹ نہیں کہا۔ وہ جب گیا ہے اس نے کاسے کو لبے انا ساگر میں لگایا، جو میرے مقدس گئے انہوں نے دیکھا ہوگا نا ساگر، کہنے کو تو تالاب ہے مگر سمندر کو آنکھیں دکھا، لبوں سے لگایا، خواجہ پیغام دیا، انا ساگر میں اچھال پیدا، لہریں پیدا ہوئی، ایک بھونچال آ گیا، لوگ کہتے ہیں انا ساگر پریشان ہوا تھا، میں کہتا ہوں نہیں، انا ساگر اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمٹا، اچھلا کودا، سمٹا اور پورے پیالے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ممکن؟ یہ
ولی کی ذات سے ممکن سمٹ کے آئے اپنے پاس لے آئے. اب جنہوں نے پانی روکا تھا وہ پیاسے تڑپنے لگے اور جن کا روکا گیا تھا وہاں پہ تو باہر آ گئے. یہ واقعہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہندوستان کی بات ہے، جا کے دیکھ لیجیے کرامت آج کی. جی بے شک. اور لائے. اب جب پانی بند ہوا تو وہ بھاگے. اب نقلی راجا کے پاس، وہ تو نقلی راجا غریب نواز نقلی راجا جنہیں بولتے حضور غلطی ہوئی ہے، رحم آتا. اللہ کے بڑی رحم دل بہت ہوتی، خلق خدا کو پریشان نہیں کرتی. غیر مذہب کا آئے گا، عیسائی آئے، نصرانی آئے، یہودی آئے، ہندو آئے، کوئی بھی آئے، اسے جب مٹاؤ نہ ہو تو آج آپ دیکھیں ہمارے جتنے آستانے ہیں صوفی ازم کی ہم سے زیادہ ہے. یہ جاتے غازی بابا کی درگاہ پہنچ جائیے، اگر 40% مسلمان جاتا تو 60% ہندو بھائی جاتے ہیں. اگر مسلمان نہیں تو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ولیوں نے تعصب نہیں بھیجا، جو آیا اسے دیا. غریب نواز کے آستانے پہ جائیے، میں نے اپنے آنکھوں سے غریب نواز کی مزار میں پرانے گیان کرنے والے، تپسیا کرنے والے 12 سادھوؤں کو ایک ساتھ دیکھا. بے شک. وہ جانتے ہیں یہ اللہ کا ولی، اس کا تعلق اللہ سے. تو جب اللہ ولی کو بھیجتا ہے تو اسے طاقت دیتا ہے، شریعت پھیلانے آتی ہے. اسلام پھیلانے کے لیے وہ تلوار نہیں چلاتے، گولی نہیں چلاتے، بم نہیں چلاتے. یہ تو آج کا آتنکوادی ہے جو مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے. کبھی افغانی بن گیا، کبھی طالبان بن گیا. اس نے اصلی اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اصلی اسلام کو سمجھنا ہے تو اجمیر چلے جاؤ، کو سمجھنا ہے تو بحرین چلے جاؤ. اصلی اسلام کو سمجھنا ہے تو دیوا چلے جاؤ. اصلی اسلام کو دیکھنا ہے تو کلیئر چلے جاؤ. اصلی اسلام کو دیکھنا ہے تو پاک پٹن چلے جاؤ. اصلی اسلام کو دیکھنا ہے تو امام محمد رضا کی بات. سبحان اللہ. آپ جائیں جس کے عرس میں 30-40 لاکھ آدمی آتا ہے، مگر جس کا جہاں آستانہ ہے ایک بھی مسلمان پیدا نہیں، سوداگران میں مسلمان نہیں. انہی کے خاندان کے جو بھی ہیں 2-4 گھر، باقی سب. میں نے خود دیکھا اجمیر میں سامنے کی بازار سے سندھی بھائیوں جو ٹوپی لگا کے پھول بیچتے ہیں، جب گھر سے دکان آتے ہیں تو چابی غریب نواز کی چوکھٹ میں پہلے رکھتے ہیں، نہیں رکھتے. ان ولیوں کی تعلیمات پہ اگر عمل ہو جائے، قسم خدا کی ہندوستان کل بھی سونے کی چڑیا تھی، آج بھی ہو جائے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں نفرت نہیں، محبت ہے. اور یہ اولیاء اللہ، یہ صوفی ازم جو کہلاتا ہے، یہ ہمارے یہاں کا اصول کیا ہے جو نبی نے فرمایا؟ افشوا السلام. سلام کو ہم کریں. سلام کو مطلب کیا؟ تم سلام بتاؤ. تو آپ نے ان سے کہا، ان سے انہوں نے کہا، آپ نے ہم سے کہا. تو جب ہم صبح سے شام سے انہیں سلامت رہنے کی دعا دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام دیو. تو نفرت کہاں سے آ گئی، بربادی کہاں سے آ گئی، تباہی کہاں سے آ گئی؟ دونوں طرف سے سلام. دوسرے سرکار فرماتے ہیں وَآتِهِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتے. فرائض واجبات کے بعد سب سے بڑی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو پیٹ بھرنا. کیا یہ اسلام پر کی نفرت، محبت ہے؟ اور پیٹ بھرنے کے لیے مذہب نہیں دیکھا جائے گا. اور یقین نہ ہو تو جتنے ہمارے آستانے ہیں سب درگاہوں پہ لنگر چلتا اور عام چلتا. غریب نواز کی بھی ایک پکتی ہے تو مسلمان بھی کھا رہا ہے، ہندو بھی.
اس طرح سے غریب نواز یا اولیاء اللہ نے اسلام کے لیے پھیلانے کے لیے تشدد نہیں کی. تو زبردستی افغانستان میں تو زبردستی ٹھوکے دے رہے. ہمیں کوئی نہیں تمہاری بات ماننا تو زبردستی مسلمان بناؤ. یہ زبردستی اپنے قانون نافذ کرو. اسلام کا جو قانون ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں اور نمازیں پڑھو ایسے وقت پہ جب لوگ رات میں سو رہے ہیں. اٹھو نمازیں پڑھو بارگاہ خداوندی میں سر. اللہ ان اولیاء اللہ کو طاقت دیتا ہے. پانی تو سمیٹ لیا. جب پانی کی بات آئی تو میں بتا رہا ہوں یاد رکھیے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے. بولنا نہیں چاہتا تھا آپ کی دلچسپی دیکھ کے تھوڑا سے بولے لے اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ تک. حضرت عمر کا دور خلافت عمر ابن عاص مصر بھی گورنر بنے نہیں بنے. مصر میں دریا نیل ہے. دریا پہلے سمندر پہلے نہیں. سال میں ایک بار سوکھ جاتا تھا اور ان نالائکوں ریت یہ تھی کہ جب دریا بہتا نہیں تھا تو ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنایا جاتا. اسلام نے اسی پر تو پابندی لگائی. کنواری لڑکی کو دلہن بنایا جاتا تھا. سجایا جاتا. سوارا ہر کالے ایک کا نمبر آتا تھا. اور کو جوڑا پہنایا جاتا. زیورات پہنائے جاتے اور ایک بھیڑ کے ساتھ اس کی بلی دینے کے لیے دریا میں بیچ دریا میں اسے بٹھال دیا جاتا. شیطان اتنا حاوی تھا ہو سکتا ہے پیشاب کر کے جاری کر دیتا ہوں. وہ دریا جاری ہو جاتا. کھیتیاں لہلانے لگتی. مگر جب عمر کا دور خلافت آیا اسلام نے ظلم کو منع کیا ہے. اور ایسا ہے کہ جب کوئی حملہ آور ہوتا تھا اسلامی لشکر جاتا تھا. مصطفیٰ کا فرمان یاد رکھو. مصطفیٰ انہیں ہدایت دی بچے پہ تلوار نہ اٹھانا, عورت پہ تلوار نہ اٹھانا, بوڑھے پہ تلوار نہ اٹھانا, کسی کی عبادت کا کو برباد نہ کرنا, کسی کی کھیتی کو تاراج نہ کرنا. یہ ہدایت ہوتی. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اصلی اسلام کی تعلیم بتا رہا ہوں. ابھی تو اسلام پھیلا تھا. زبردستی کوئی کسی کو اپنے مزے میں نہیں لگتا. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں میری نظر میں بڑے ذلیل ہیں کہ وہ زبردستی تو کر سکتے ہیں مگر کسی کو مسلمان بنا کے آپ ان کی دل پہ حکومت نہیں کرتے. عمر ابن عاص کو جب پتا چلا جو گورنر تھے کہ ہمارے یہاں کا دستور تو عمر ابن عاص کیا آپ کی ہرگز ایسا نہیں. ایک لڑکی قربان کر اس کی جان میں اب پانی پر میں اپنے خلیفہ کو خط لکھنا. عمر ابن عاص نے خط لکھا کہ یہاں کی یہ ریت. عمر ابن خطاب نے خط دیکھا, کاغذ اٹھایا, قلم اٹھایا, خط لکھ دیا دریا کے نام. اس کے نام دریا کے نام. اور کہا سن عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کی طرف سے یہ دریا تجھے ہے. اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تجھے قسم ہے کبھی نہ بہے, اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتی ہے تو ابھی جائے. قاصد خط لے کے جائے. حضرت عمر نے فرمایا جا عمر ابن عاص کو خط دے اور ابن عاص سے کہنا بھیڑ لے کے جائیں اور دریا میں اس خط کو ڈالا. دریا پہ تو حکومت ہوتی ہے اللہ کے ولی کی. خط ڈالا گیا ہے, دریا پھوٹا اور بہنے لگا. جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے مکے والے تو اسلام نے اس رسم کو مٹایا. انسان تو انسان ہے اور پھر اللہ نے اسے عقل سلیم دی. تو
وہ اپنی مرضی سے مذہب کا انتخاب کرے گا، نہ کہ کسی سے کہنے کے بعد۔ میں کہہ رہا تھا کہ پانی نا ساگر آیا غریب نواز کے، تو پانی پہ حکومت ہوئی۔ اب آیا اس وقت کا بڑا گیانی، بڑا تپسیا والا، گیان بھی کیا اس نے، دھیان بھی کیا۔ جو اصلی سادھو ہوتا ہے اس کا قلب نرم ہو جاتا ہے اور وہ اڑنے کی بھی طاقت رکھنے لگتا ہے۔ صرف اسے لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دھوپ میں بیٹھ کے گیان کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، ایشور کا نام جپتا ہے۔ آیا اس وقت میں جو بھی جے پال جو تھا وہ بڑا دھیانی تھا، بڑی تپسیا، اتنی طاقت تھی اس میں کہ وہ ہوا میں اڑتا۔ آیا غریب نواز کی ہاتھ پہنے ڈرانا چاہ اوپر چڑھا، آگ کی بارش۔ غریب نواز نے آگ کو دیکھا، بجھ گئی، کیونکہ آگ پہ حکومت تو غریب نواز کی تھی۔ ہوا میں اڑا، اتنا اڑا بلندی پہ پہنچ گیا۔ غریب نواز نے دیکھا، مسکرائے، سامنے کھڑا، سنائے نا، کھڑا کو دیکھا، فرمایا تو کیا کر رہا ہے؟ کھڑا اڑا، اتنا اڑا، وہ تو دھیان کر کے اڑا تھا، ایشور کا نام جپ کے اڑا تھا، اور یہ لکڑی کا بیجان کھڑا اڑا، پرتھوی راج کے اوپر گیا۔ اب جب اوپر گیا اس نے دیکھا دوسرے کا تو پٹاپٹ مارنا چھوڑا اور لا کے غریب نواز کے قدموں میں۔ سبحان اللہ۔ ہوا پہ حکومت کس کی؟ غریب نواز۔ دیکھنے لگا جے پال، اور اس نے کہا میں نے تو تپسیا کی ہے، میں نے تو گیان کیا، میں نے تو دھیان دیا، برسوں کھانا نہیں کھایا، عرصے تک بھوکا رہا ہوں، کسی غیر پر نظر نہیں ڈالی، تب مجھے یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو تو لکڑی کا بیجان کھڑاؤ ہے، تجھے مرتبہ کہاں سے ملا؟ اللہ نے کھڑاؤ کو قوت گویائی بولی عطا کی دی۔ بولا میں نے تپسیا نہیں کی، میں نے گیان نہیں کیا، میں نے دھیان نہیں کیا، مگر اللہ کے ولی کے قدموں کو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، نے کہا مسلمان کر لی، مسلمان کر، نام اس کا جلا بیابانی رکھا۔ وہ کہنے لگا حضور ایک خواہشیں پوری کر دے، کیونکہ ہر آدمی کو پتا ہے جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو موت کی اتحاد میں ہوتی ہے، زندگی میں اتحاد میں۔ سبحان اللہ۔ کہا کیا؟ کہا قیامت تک کی عمر عطا ہو۔ مانگا تو کیا؟ قیامت تک زندہ رہوں۔ کیا کرے گا؟ کہا بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ غریب نواز پوچھنے لگے کہ اسے عمر دی جائے یا نہیں۔ آواز آئی خدا کے یہاں سے، معین الدین اسے عمر عطا کر دو قیامت تک۔ یہ بھی سبحان اللہ۔ آج بھی اجمیر میں پہاڑوں میں یا گلیوں میں کوئی آدمی بھٹکتا ہے تو کبھی میری شکل میں آئے گا، کبھی آپ کی شکل میں کوئی آئے گا، آپ کو راستہ بتا دے گا، چلا جائے گا۔ جی بے شک۔ اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کو، اللہ اپنے ولی کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی طاقت دیتا ہے کہ ایک ایک ذرے پہ ان کی ہوگی۔ غوث اعظم کی تو شان بڑی نرالی ہے، وہ تو پیروں کے پیر ہیں، میروں کے پیر ہیں، قطب ربانی، غوث غمدانی، شہباز اللہ مکانی ہے، اور ان کو کیا نہیں دیا؟ موت اور زندگی آخری۔ ایک نصرانی تھا،
وہ آیا، وہ لوگوں کو بہکا رہا تھا کہ عیسیٰ آسمان کا، اور وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مسلمانوں سے کہتا تھا تمہارے نبی میں کیا خاصی ہے، انہوں نے مردہ نہیں زندہ کیا۔ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، غوث اعظم کو پتہ چلا، چل کر کے پاس کہا بچا تیرا دعویٰ کر، تو کہا کہ ہمارے پیغمبر نے مردوں کو زندہ کیا، کہا اگر میں خود کر دوں، کہا ایسا کیسے ممکن، کہا چل قبرستان۔ وہ نصرانی گیا قبرستان، کہا قبر بتا، تو 400 سال پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، 400 سال۔ غوث اعظم نے فرمایا یہ بتا، کہا اسے زندہ کر، کہا زندہ ہی کروں یہ میں بتاؤں یہ کیا کرتا تھا اپنے کمرے میں؟ جی بے شک یہ تبجی تھا، سارنگی بجاتا تھا، اور آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، بات کتابوں میں بإذن بے اللہ، شک اڑ جا۔ قبر پھٹی، وہ شخص نکلا سر سے مٹی جھاڑتا ہوا، ہاتھ میں سارنگی بجاتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہے، اس سے پوچھا کہ کہے تجھے زندگی دے دی ہے، کہا دنیا سے وہ مقام زیادہ بہتر ہے۔ غوث اعظم نے اجازت دی، واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا، اب عیسائی پادری سے پوچھا یہ بتا تو کہتا تھا نبی، ارے نبی کی شان تو بہت بڑی ہوتی، میں نبی تو نہیں، نبی کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، نبی کی حال کا ایک آدھانا تھا، جب میں نے مردہ زندہ کر دیا تو کیا تم مجھے نبی کہے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی، توبہ کرو۔ غوث اعظم واس کہہ رہے، ایک چیل بار بار چیخ رہی تھی، میں نے کہا تھا جلال اور جمال دونوں ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ غوث اعظم نے نگاہ اٹھائی تو چیل گری، سر دور گرا، دھڑ دور، بظاہر ظلم ہے، کیا بگاڑا تھا اس نے؟ بگاڑا کیا تھا؟ علی اپنی آواز میں چیخی ہی تو تھی۔ مجلس ختم ہوئی، غوث اعظم اٹھے، سر کو اٹھایا اور اس کے جسم سے لگایا اور فرمایا قم بإذن سبحان اللہ۔ کھڑا ہو گیا، کیل اڑی چلی، وہ جلال تھا اور یہ جمال۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، لمبی تقریر نہیں کر پاؤں گا، بول گئے آپ کی محبت میں تھا، آپ خوش قسمت ہیں کہ ایسی شخصیت کا جشن منا رہے ہیں۔ اور آپ ایک بات سمجھ لیں، جلوس کا مطلب لفنگائی کرنا نہیں، تالیاں بجائیں گے، لفنگائی کریں گے، اسلام کا بدنام کریں گے۔ پیدل چلیے، جن کا جلوس اتارا ان کا گناہی ہے، اور یہ سمجھ لیں ہمارے مذہب میں مردہ کوئی نہیں ہوتا، زندہ باد روح جسے آتما کہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتی، یہ تو ان کے سمجھنے کی بات ہے۔ مرتی ہے مولانا روح؟ نہیں مرتی کبھی، روح کبھی نہیں مرتی۔ اور جو ولی ہوتا ہے اس کی روح تو مہاتما ہوتی ہے، وہ کہاں مرتا ہے، تصرف باقی رہتا ہے۔ اگر جلوس میں آپ جائیں تو پتہ لگے یہ مسلمان جاتے، مسلمان کا سیوا ہے سچ بولے، قسم خدا کی پہلے مسلمانوں کے تقدس کی لوگ قسم کھاتے تھے، آج تم سے بڑا جھوٹا بولا، وہ بول کے اپنی مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہو۔ نمازیں تم نہیں پڑھتے، روزے تم نہیں رکھتے، کار خیر میں حصہ تم نہیں لیتے، زکوٰۃ تم پر فرض ہے تم ادا نہیں کرتے، حج تم پر فرض ہے نہیں کرتے، پھر تم لوگ کے دینے وانے کیسے؟ تم عاشق رسول ہو، نہ عاشق غوث ہو، نہ عاشق اولیاء اللہ، اگر ہو تو اسلام کو اپنا، جو امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام میں تشدد نہیں، اسلام میں ظلم نہیں، اسلام میں سب کی حاجت روائی کرنا ہے، وہ کوئی بھی
काबिल मुबारकबाद है कि आपने जिस शक्ल में जुलूस निकाला मेरे साथ, और मुझे एतराज का मौका नहीं। देखे जुलूस को लोग रैली बना रहे हैं। रैली का मतलब है कोई ताली बजा रहा है, कोई चीख रहा है, कोई ये फेंक रहा है, कोई वो फेंक रहा है, ये कर रहा है। ये तो इस्लाम नहीं है। ऐसा तो मुसलमान नहीं था कभी। मुसलमान तो मोहब्बत करने वाला है। और मैं कहता हूँ गैरों में अगर चंद बदमाश पैदा होते तो उससे मजहब की क्या नुकसान, मजहब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हिंदुस्तान है तकरीबन 10 करोड़ हिंदू भाई, तो कैसा मुतशद्दिद आपस में मिलते हैं। और तो चंद अगर पैदा हो गए और शासन और प्रशासन के लिए बाइसे तकलीफ बन गए, उससे मजहब का क्या होता है? उनका उन्होंने हुकूमत किसी भी मजहब में दुनिया के शराब पीना जायज नहीं है, किसी के नहीं, ज़िनाकारी जायज नहीं, यतीम का माल खाना जायज नहीं। ये तो ऐसी चीज है जो सारे मजहबों में मुश्तरका है। मैं और एक बात समझ ले, मेरे घर में नेतागिरी हुई, मैं आलिम भी हुआ, अल्लाह का फजल से मुफ्ती भी हुआ, और मैं क्वालिफाइड डॉक्टर भी हूँ, 8 साल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, मगर मुझे ऐसी तालीम नहीं हुई इस तरह से लोग करो। तो क्या इतनाफ मिलने के बाद हम तशद्दुद करेंगे? नहीं करेंगे। इल्म हासिल कीजिए, इल्म पर अमल कीजिए। इल्म दिमाग को खोल देता है, अंधेरे को छाट देता है। इल्म तो एक रोशनी का नाम है, और उससे आपको हिदायत का रास्ता मिल जाए, मंजिल मिल जाएगी, ना भटकते रहोगे। जश्न गौसुल वरा मना रहे हो, आज से तय करो कि हम नमाजें पढ़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हर शख्स हिंदुस्तान में रहने वाला या दुनिया में रहना अपने मजहब पर सख्ती से अमल करे, अपने अपने मजहब, तो झगड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे वली अल्लाह अगर इन्होंने ऐसा किया ना होता तो आज तक उन्हें मानते नहीं थे। गौसे आजम की शान तो निराली है। बहरहाल इन अल्फाज के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और जो कमियां अब तक रह गई हैं उसे आप पूरा करें। भूखा हो किसी भी धर्म का हो, खाना खिलाना, पेट भरना फर्ज है आपका। नंगा आपको अल्लाह ने दिया है तो उसे कपड़ा पहना जाए। बेरोजगार मदद कर लीजिए उसे बारोजगार। इस तरह से अगर आप नेकी हम करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत ही कायम होगी। और चंद लोग अगर करना चाहें तो उससे कोई फर्क नहीं। इन अल्फाज के साथ मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहरहाल सलातो सलाम होगा, और कुछ नौजवानों ने आपके लिए शीरीनी और चाय का इंतज़ाम किया, इसमें शाबान खां हैं। लोगों की तरफ से अल्लाह इनको भी अजर अता करे, बुलंदी अता करे, इनके ईमान में रोशनी बख्शे। जितने लोग गरीब इस जुलूस में जश्न में शरीक हैं, सबको अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजे। प्रशासन ने जो हमारा ताउन किया करते, क्योंकि हमारा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं मेरे घर में नेतागिरी, मगर मैं यूनिवर्सिटी में रहने के बाद नेता नहीं बना। रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़ में गौसे आज़म ईमान मुत्तका बन्नुका, गौसे आज़म ईमान मुत्तका बन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों
کا ممبر بنے گردنے اولیاء، جس کا ممبر بنے گردنے اولیاء، قدم کی کرامت پیلا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تمامی انبیاء کرام، رسول اعظام کو عطا فرما، صحابہ کرام بالخصوص، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، جمیع امہات المومنین اور جمیع شہداء اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم، تمام اہل بیت اطہار کی جناب میں عطا فرما دے، تمام تابعین، تبع تابعین، مجددین، مفسرین، ائمہ طریقت، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ان اماموں کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا کریم تمام اقطاب، ابواس، اوتاد، خواجگان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جناب میں اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص قطب ربانی آقانا و ملجانا سیدنا الشیخ ابو محمد سید عبد القادر الجیلانی البغدادی المعروف بغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما، سلطان الہند طاہر امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا و مرشدنا آقانا و ملجانا سیدنا الشیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما، مولا کریم تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مجدد میت حاضرہ سیدنا و مرشدنا آقانا و منجانا سیدنا الشیخ علامہ مفتی مصطفیٰ رضا المعروف مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کی جناب میں عطا فرما، مولا کریم سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ رفاعیہ، سلسلہ شاذلیہ اور بھی جتنے اسلام میں سلاسل طریقت ہیں، ان سلاسل کے جملہ شاخوں کے جملہ مشائخ مریدین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عطا فرما، مولا کریم ان تمام انفاس قدسیہ کے صدقے اور طفیل میں تمام مومنین مومنات کو عطا فرما، مولا کریم تیری بارگاہ میں یہ گنہگار ہاتھ اٹھے ہیں، جب جب اٹھائے ہیں تجھ سے کچھ مانگا ہے، ایسا ہوا ہی نہیں کہ تو نے عطا نہ کیا ہو۔ آج اس جشن غوث الورا میں میں ان تمام شرکا کو نمائندگی کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ان میں جو پریشان حال ہو ان کی پریشانی دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہوں ان کی مصیبت دور فرما دے، جو بیمار ہوں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوں انہیں کامرانی عطا فرما، جن بیٹی اور بیٹیوں کے اب تک رشتے نہیں ہوئے مولا انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما کے ان کی زندگی میں بہار پیدا فرما دے، مولا کریم جن کو ابھی اولاد کی دولت نہیں ملی ہے غوث اعظم کے صدقے و طفیل میں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں باروزگار بنا دے، اور جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما دے، مولا کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما، اسلام کو پرچم بلند فرما، محبت قائم فرما، ملک ہندوستان کو میں امن قائم فرما، اتحاد قائم فرما، محبت پیدا فرما، ہم سب کو ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قرآن کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، عزت و ناموس کی حفاظت فرما،
मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, औकाफ की हिफाजत फरमा, दरगाहों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, और रस्तानों की हिफाजत फरमा। मौला करीम तेरी बारगाह में ये हाथ उठे हुए अब तक के हमसे जो गुनाह हो गए उन्हें माफ फरमा। तू गफूरुर रहीम है, हम पर रहम फरमा, तू रहमानो रहीम है, हम पर करम फरमा, तेरा नाम करीम है। मौला इस जश्न के सदक़े में जिन लोगों ने जश्न को सजाया है, जिस तरह से इन्होंने तेरे वली के जश्न को रोशन किया है, मौला इनकी जिंदगी में रोशनी पैदा फरमा। जब तक दुनिया में रहें जिंदगी में रोशनी पैदा हो, और कब्र में जाएं तो मुस्तफ़ा के सदक़े में कब्र को रोशन फरमा। मौला करीम इस लाइट यहाँ से मदरसे तक बिलखुसूस हाफिज मोहम्मद रिजवान रजा की अंजुमन रज़ाए गौस ने किया एक नई मिसाल कायम की, देखने के लायक है। आगे इरफान टेंट हाउस इरफान भाई करते हैं, ये स्टेज भी उन्हीं की देन है। बड़ा 11वीं शरीफ में सब कुछ कुर्बान करते हैं। मौला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, इनके घर में बरकत नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा, तमाम आफात और बलियात से महफूज फरमा, जिंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी अता फरमा। हम सबको गौसे आजम का सदका अता फरमा, गौसे आजम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा, नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, और बुराई से हमेशा हमें बचाता रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व मदर लुत्फ़ी सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबी अजमईन। जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, मरकजी कमेटी जिंदाबाद, शरीक होने वाली तमाम अंजुमनें और शरीक होने वाले तमाम हजरात पाइंदाबाद। अल्लाह तरक्की दे और हौसला अता करे। अंजुमन को मरकजी कमेटी की तरफ से जो अंजुमनें शामिल हुई हैं, ये जिन्होंने लाइट किया है, एक बतौर यादगार हम तोहफा देते हैं। तोहफा 2 रुपए का हो तब भी वो काबिल एहतराम होता है। मेरे भाई ने मौलाना इफ्तिखार देहलवी ने मरकजी कमेटी को दिया है, और मरकजी कमेटी आपको दे रही है। आप उनके लिए भी दुआ करें और वो हमारी यादगार रहे। और इंशाअल्लाह अगले साल के लिए ये जश्न मुलतवी है, हमारे यहाँ खत्म नहीं होता, पोस्टपोन होता है। ये पोस्टपोन हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, घर को सलामत रखे, कारोबार को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाइए। उम्मा की दुआएं और मुफ्ती साहब के दस्त से इनाम। अंजुमन गौसुस सकलैन निर्दही टोला अब्दुल वहीद जिंदाबाद। ठेला दियाबत्ती मेराज अहमद। अंजुमन आटो फत्तन सराय सदर मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। अंजुमन गुलशने गौस पाक। अंजुमन या गौसे पाक।
انجمن بڑے پیر دستگیر آٹو کوٹ صدر امن. فدائے غوث اعظم آٹو رسول بردہی ٹولہ. عرفان بھائی جنتا ٹینٹ والے. کوہنا چوکی انچارج صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. چاند وارسی حاضر. اپنی کمیٹی کے اکیلے صدر ہیں, اکیلے سیکرٹری, اکیلے کام